کوہ کاف، یہ نام سنتے ہی نا ذہن میں فوراً پریوں اور جنات کی داستانیں آنے لگتی ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے، اگر یہ صرف ایک کہانی نہ ہو بلکہ ایک ایسی حقیقت کا دروازہ ہو جو ہمیں اپنی اس دنیا سے کہیں آگے لے جاتا ہے۔ تصور کیجئے ایک ایسی دنیا کا جہاں حقیقت دھند میں لپٹی ہوئی ہے، جہاں وقت بالکل تھم سا گیا ہے اور جہاں قدرت کے سب سے بڑے راز، سب سے گہرے راز دفن ہیں۔ تو بس آج ہم اسی پر اسرار دنیا کے سفر پر نکلنے والے ہیں۔ تو چلیے اس پر اسرار پہاڑ کے تصور کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ ہمارا پہلا حصہ اسی سوال کے گرد گھومتا ہے کہ آخر یہ کوہ کاف ہے کیا چیز؟ تو سوال یہ ہے کہ کوہ کاف ہے کیا؟ دیکھیے، قدیم روایات کے مطابق یہ ایک اتنا بڑا عظیم و شان پہاڑی سلسلہ ہے جو پوری زمین کو ایک انگوٹھی کی طرح، ایک حلقے کی طرح گھیرے ہوئے ہے، اور اس کو ایک ایسا ستون سمجھا جاتا ہے جو ہماری پوری دنیا کو اپنی جگہ پر قائم رکھتا ہے۔ اور یہ کوئی عام پہاڑ نہیں، یہ بنا ہے خالص سبز زمرد سے۔ ایک بہت دلچسپ روایت کے مطابق ہمارے آسمان کا یہ جو نیلا رنگ ہے وہ اصل میں اسی زمرد کا عکس ہے۔ کیسی عجیب بات ہے نا؟ اور اس بات کو 13ویں صدی کے مشہور عالم زکریا القزوینی نے بھی بیان کیا ہے۔ ان کے مطابق اللہ نے زمین کو ایک لمبی پہاڑی زنجیر سے گھیر دیا ہے، اور اس زنجیر کا سب سے اہم حصہ کوہ کاف ہے، جو باقی سارے پہاڑی سلسلوں کو ایک ہک کی طرح اپنی جگہ پر تھامے رکھتا ہے۔ لیکن یہ پہاڑ صرف پتھروں کا مجموعہ نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ تو ایک ایسی دنیا ہے جہاں کئی ایسی مخلوقات آباد ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے۔ چلیں ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ کوہ کاف کی اس دنیا میں جنات رہتے ہیں، دیو ہیں، پریاں ہیں، اور سمرغ جیسا افسانوی پرندہ بھی وہاں بستا ہے۔ یہاں تک کہ روایات کے مطابق یاجوج اور ماجوج کا مسکن بھی کہیں یہی ہے۔ اور یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق یہاں جنات کی عظیم الشان سلطنتیں قائم ہیں، جہاں سونے اور چاندی کی 70 بادشاہتیں موجود ہیں۔ سوچ کر دیکھیں۔ اس افسانے کی جڑیں صرف کہانیوں میں نہیں بلکہ قدیم مذہبی کتابوں میں بھی ملتی ہیں۔ آئیے ایک بہت اہم حدیث کا جائزہ لیتے ہیں جو اس راز سے پردہ اٹھاتی ہے۔ تاریخ الطبری میں ایک واقعہ ملتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہودی علماء نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 28 سوالات کیے، اور ان میں سے 2 سوال خاص طور پر کوہ کاف کے بارے میں تھے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب کیا دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ دنیا کوہ کاف کے اندر بالکل ایسے ہے جیسے ایک انگوٹھی کے اندر انگلی۔ اس جواب سے اس پہاڑ کی وسعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنا بڑا ہوگا۔ اور اس پہاڑ تک پہنچنا بھی کوئی آسان کام نہیں۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے 4 مہینے کا سفر کرنا پڑتا ہے، اور وہ بھی مکمل تاریکی میں، ایک ایسی جگہ جہاں نہ سورج کی روشنی پہنچتی ہے اور نہ ہی چاند کی چاندنی۔ اسی سلسلے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 عظیم شہروں کا ذکر بھی کیا، قبلقا اور قبلسا۔ یہ دونوں شہر سبز زمرد سے بنے ہیں، اور ہر ایک میں 1000 قلعے ہیں۔ ان کی لمبائی اور چوڑائی بھی 5500 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ اور ان شہروں کے باشندے بھی بہت عجیب ہیں۔ وہ فرشتے تو نہیں مگر انہی کی طرح عبادت کرتے ہیں۔ انہیں کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، اور ان کی دنیا میں روشنی سورج یا چاند سے نہیں بلکہ خود کوہ کاف کی چمک سے ہوتی ہے۔ اب یہاں بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ان قدیم روایات کا تعلق آج کے دور کے پر اسرار واقعات سے بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوہ کاف کے جنات دراصل وہی مخلوق ہوں جنہیں آج کے لوگ ایلینز یا خلائی مخلوق کہتے ہیں؟ اب ذرا اس مقابلے پر غور کریں۔ جنات اور ایلینز کی خصوصیات میں بڑی حیرت انگیز مماثلت پائی جاتی ہے۔ دیکھیے، دونوں ہی شکل بدل سکتے ہیں، اپنی مرضی سے غائب ہو سکتے ہیں، اور دونوں کے پاس بے پناہ اعلیٰ ٹیکنالوجی ہے۔ اسی وجہ سے کچھ جدید دور کے اسکالرز کا یہ نظریہ ہے کہ جنہیں ہم UFO سمجھتے ہیں وہ دراصل جنات کی بنائی ہوئی ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے، اور وہ خلائی مخلوق کا روپ دھار کر شاید انسانیت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو آخری اور سب سے بڑا سوال، اگر کوہ کاف واقعی موجود ہے تو پھر یہ ہماری اس دنیا میں کہاں چھپا ہوا ہے؟
اس کے بارے میں بھی کئی تھیوریز ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ انٹارکٹیکا کے پار ہے، کچھ کا خیال ہے یہ آؤٹر سپیس میں ہے، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ کسی اور ڈائمینشن یعنی کسی اور بودھ میں ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ اور ہاں، ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ شاید یہ اٹلانٹس کا ہی گمشدہ بر اعظم ہے۔ انٹارکٹیکا والی تھیوری کو ایڈمرل برڈ کی ایک متنازع ڈائری سے مزید تقویت ملتی ہے۔ اس ڈائری میں ان سے منسوب ہے کہ انہوں نے انٹارکٹیکا میں ایک ایسی نادیدہ سرزمین اور مخلوق دیکھی تھی جنہیں پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ تو آخر کوہ کاف کیا ہے؟ صرف ایک افسانہ، ایک پوشیدہ حقیقت، یا پھر کوئی بالکل ہی الگ دوسری ریالٹی؟ اس کا جواب شاید ہمیشہ ایک راز ہی رہے، اور اسی راز میں اس کی اصل خوبصورتی ہے۔